Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس نے ڈرنے والوں کو اپنی اچھی امید سے معمون کیا. اللہ سب سے بڑا ہے. اس نے تمام پر بھرپور طریقے سے اپنا عظیم فضل کیا اور کریمانہ نوازش کی. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، واللہ اکبر، وللہ الحمد. اس نے انس و جن کو پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، انہیں بھرپور نعمتوں سے نوازا کہ ان کا شکر بجا لائیں، اور ان کی اپنی ذات کی طرف رہنمائی کی کہ وہ اس کی تعظیم کریں اور اس کا اقرار کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم مجھ سے خوف کھاتے رہا کرو. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ذرے اور کہکشاں اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس کی عظمت و جلال کی گواہی زمین اور آسمان دیتے ہیں، اور تمام مخلوقات اس کے آگے جھکی رہتی ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اللہ نے آپ کی نبوت سے ہمیں عزت بخشی، آپ کی بعثت سے ہم پر احسان کیا، آپ کی نبوت سے سلسلہ نبوت کو ختم کیا. درود و سلام اور برکت نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل و اصحاب پر، خیش و اقارب پر، اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، ان کے راستے اور سنت پر چلے ان پر، اور بے حد و انتہا بہت زیادہ سلامتی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اما بعد، اے لوگوں، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اللہ آپ پر رحم کرے. اللہ کا تقوی اختیار کیجئے. آپ نے کتنی عمریں گزاری، کتنے احباب نے آپ کو داغ مفارقت دی، کتنے حادثات آپ جیے، کتنے مواقع اور موسم آپ نے پائے. محنتیں ہمتوں کے بقدر ہوتی ہیں. جس نے مطلوب کا شرف جانا، اس نے محنت کی اور عزم و ارادہ سے کام لیا. صاحبان تقوی وہ اخلاص نے نجات کی کوشش کی، اور کوتاہی کرنے والوں نے کوتاہی کی اور نادم ہوئے جب ندامت کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تم پر رحم کرے. اس چیز کی طرف جلدی کرو جسے اللہ پسند کرتا ہے اور جس سے راضی ہوتا ہے، کہ ہر انسان اپنے کیے گئے گناہ اور جرم سے بندھا ہوا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا. اللہ اکبر. جس نے اپنے نفس سے جہاد کیا وہ اس کا مالک ہو گیا. الحمدللہ. جس نے تقوی کی راہ جان لی اس پر چلا. مسلمانوں، تمہاری عید مبارک ہو. اللہ تمہارے اور تمہارے نیک اعمال کو، اللہ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے. اللہ تمہارے روزوں اور قیام کو قبول کرے، اور تمہاری تلاوتوں اور صدقات کو قبول کرے. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. یہ دیکھو، مسجد حرام، مسجد نبی اور پاکیزہ مقدس مقامات عمرہ و زیارت کرنے والوں، نمازیوں، تکبیر کہنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں سے بھر گئے ہیں. اس بابرکت ملک مملکت سعودی عرب میں زبردست کارنامے روشن ہوئے ہیں. اس نے ہر اس شخص کا استقبال کیا ہے، اسے خوش آمدید کہا ہے اور اس کا خیال رکھا ہے جو اس کے روئے زمین پر رہا ہے. ملک کے جوان اور اس کے ادارے سب اپنے میدان اور اپنی جگہ پر خدمتیں پیش کرتے ہیں، کوششیں صرف کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں، اور ٹوٹ کر کوشش کرتے ہیں تو شاندار کارنامے انجام دیتے ہیں. اس نے عمرہ و زیارت کرنے والوں، ان مقدس دیار اور پاکیزہ خطے کے قاصدین، روزہ داروں، تہجد گزاروں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے استقبال کے لیے ہوائی اڈے اور بری و بحری بندرگاہیں کھول دی ہیں. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. آپ اپنے ہی لوگوں کے پاس آئے ہیں اور ہموار سرزمین پر قدم رنجا فرمایا ہے. لوگوں کی بھیڑ ہے، پاکیزہ مقام کا شوق فراواں ہے، ایمان سے معمور ہے، امن و امان اور خدمتوں کا سلسلہ ہے. صفیں لگ گئی ہیں، قدم اور کندھے برابر ہو گئے ہیں، شعائر قائم کیے گئے ہیں. تراویح اور قیام اللیل، طواف اور زیارت اور روضہ شریف میں نماز. اللہ سب سے بڑا ہے. جب تک ان مقدس علاقوں میں آنسو بہتے رہیں،
وتحادت اللہ سب سے بڑا ہے. وأقيمت جب الشرائع تک اس احاطے میں لوگ اکٹھے ہوتے رہیں، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، فرقے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. اس مبارک ملک کی حکیمانہ قیادت نے حرمین شریفین کی خدمت کو ما سالت ایسا شعار بنایا ہے الطاهرة جس سے آگے کوئی شعار نہیں، اور اتنا خرچ کیا ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا مقابلہ نہیں کر سکتا. الحمد لله ثم آپ کی عید مبارک ہو. المباركة اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول کرے. جعلت ہم خود کو مبارکباد دیتے ہیں، شريفين اپنی قیادت کو لا مبارکباد دیتے ہیں، اور آپ کو بدلا مبارکباد دیتے ہیں. يقول اللہ نے ولي أمرها ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے، خادم ان نعمتوں کی قدر کریں الشريفين الملك اور شکر بجا لائیں. العزيز أدام الله عزه. اللہ سب سے بڑا ہے. إن من فضل الله جب تک ایک مسلمان اس گھر کی طرف رخ کرے اور متوجہ ہو، المملكة العربية اللہ سب سے بڑا ہے. دون غيرها من جب البلاد تک کوئی عمرہ کرنے والا لا يضاهي اس کا قصد و ارادہ کرے. خدمة الحرمين الشريفين آپ کی عید مبارک ہو. على راحة اس کے اندر اللہ کے فضل سے الساجد ومعتمرين. دو خوشیاں ہیں، ثم قال افطار کی خوشی وإننا اور لنذكر رب سے ملنے کی خوشی. واستشعارا جہاں تک افطار کی خوشی کی بات ہے المقدس تو یہ خوشی تمہاری خوشی ہے، هذه المسؤولية الشريفة تمہارے معاشرے کی خوشی ہے، وفكر اور تمہاری ملت کی خوشی ہے. الليل والنهار منذ نفس کی خوشی الدولة سکون و اطمینان کی خوشی ہے، اور نعمت کے پورا ہونے کی خوشی ہے، طيب الله اور روز و نماز، قیام اور صدقہ و خیرات میں اس عظیم عبادت کی انجام دہی کی خوشی ہے. ثم قال عزه بخیلی اور کنجوسی سے برات کی خوشی ہے، نبقى اور احسان اور بھلائی کی خوشی ہے. اللہ ہمارے اور تمہارے ومن نیک اعمال قبول کرے. أن يسر جہاں تک معاشرے کی خوشی کی بات ہے أداء تو یہ بھائی چارہ، لملايين مدد، بھلائی، نیکی، احسان نسأل الله اور سینے کی پاکی پر ومنهم اکٹھا ہونے سے ہوتی ہے. بفضل الله اللہ تمہیں ثم احسان و فضل سے متواصلة مزید نوازے. بذلتها جہاں تک الدولة امت کی خوشی کی بات ہے الرحمن تو وہ روزہ، افطار، شعار اور مشاعر کی اسلامی وحدت کے اس عظیم مظہر میں ہے. الحمد لله اس کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے حصول کی عظیم کامیابی کی امید بھی ہے، وتقبل الله تاکہ اللہ تعالیٰ ملت کی شان کو بلند کرے، اس کے ملکوں کو معزز کرے، ونهنئكم بما حق و ہدایت پر اس کے کلمہ کو متحد کرے، نعم اس کی اقامت گاہوں میں بھلائی اور کریمانہ زندگی کو عام کرے، وهذا البيت شطر اور اسے سازش رچنے والوں کی سازش ما قصده اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے. عيدكم مبارك اے ہمارے رب، في بإذن الله تیری ذات پاک ہے، فرحتان تیری پناہ میں آنے والا قوی ہے، فرحة لقاء تیری ثنا عظیم ہے، وفرحة اور تیرے نام مقدس ہیں. للوحدة اے الإسلامية اللہ، مبارک سرزمین پر ہمارے بھائیوں اور خارے خانہ کی مدد کر. مع ما يرجى اے اللہ، الفوز العظيم تو ان کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہو جا. شأنها اے اللہ، أوطانها ويجمع عاد الحق مسجد اقصی کو قبضہ کرنے والوں کی گندگیوں سے پاک کر. والعيش الكريمة اے اللہ، اسے بلندی، عزت، قوت اور شوکت میں رکھ. اے رب العالمین، اے اللہ، اسے ظالموں کی سرکشی سے محفوظ رکھ جنہوں نے مقدسات پر دستدرازی کی اور حرمتوں کو پامال کیا، مسجد اور مبارک سرزمین کو ناپاک کیا. اے اللہ، ان کے شر کو دور کر، ان کی اذیت کو روک، ان کی سازش کو ناکام کر. اے اللہ، ہم تجھے ان کے مقابلے میں رکھتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ لیتے ہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، ہم نعمتوں پر اس کی حمد بیان کرتے ہیں. واجعله في رفعة اللہ سب سے بڑا ہے، ومنعة دشمنوں پر ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں. ومحفظه من عدوان مسلمانوں، اعتدى افطار کا لحاظ اور انسان کی فطرت کا خیال اسلام کی ایسی خصوصیت ہے جو واضح ہے، اور زندگی میں تھکاوٹیں اور مصیبتیں، مشقتیں اور مصائب ہوتی ہیں. اس لیے نفسوں کو ایسے احوال کی ضرورت ہوتی ہے جو ان سے اس تھکاوٹ اور مصیبت کو ہلکا کرے، جو ان کی زندگی پر درد و غم اور حزن و ملال ہی نہ حاوی ہو جائے. أيها المسلمون اسلام یہ پسند کرتا ہے مراعاة مسلمان مانوس، وملاحظة سجائر اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ مسلمان مانوس حشاش بشاش، شادہ و فرحا
اخلاق مند، کریمانہ خصلت، قابل عمل تعریف، قابل تعریف عمل اور اچھی معاشرت والا ہو، اس میں سنجیدگی اور مزاح، دل لگی کی روح اور منطق کی مٹھاس اور حکمت کی عمدگی سب بیک وقت پائی جاتی ہو، وہ سنجیدگی اور مزاح کے وقتوں کو منضبط کرنے والا اور افراط و تفریط سے بچنے والا ہو۔ یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام انسانی فطرت اور فرحت و مسرت کی اس ضرورت ہر اس چیز کے خلاف نہیں ہے جو زندگی کو شادہ و پاکیزہ پرامید بنائے اور اسے غمگین نہ بنائے اور بدشگونی پر نہ ابھارے۔ بطور خاص تقریبات کے وقت جیسے تہوار، شادیاں، سیر و تفریح اور چھٹیوں کے اوقات، اللہ سب سے بڑا ہے۔ چہرے حی قیوم اللہ کے لیے جھک گئے اور وہ ناکام ہوا جس نے ظلم کیا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ غلبہ، قوت اور بادشاہی میں جلال و بقا کے ساتھ منفرد ہے۔ مسلمانوں، لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا، انہیں خوش کرنا، ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا اور ان کے دلوں کی طرف مسرت کو کھینچ لانا ایک ایسی چیز ہے جسے پاک صاف دل والے ہی پاتے ہیں۔ دلوں میں خوشیاں داخل کرنا اس عظیم دین کے بلند اقدار میں سے ہے، اور حدیث میں ہے فرائض کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے مسلمان کو خوش کرنا ہے۔ اسے طبرانی نے اوسط میں روایت کیا ہے اور ابو الشیخ اور منذری نے ترغیب میں، اور اس کی سند حسن ہے۔ طبرانی کی ایک حدیث میں جو حسن سند سے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی سے اس چیز کے ساتھ ملاقات کی جو اللہ کو پسند ہے تاکہ وہ اس مسلمان بھائی کو خوش کرے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے خوش کرے گا۔ اور جب بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا گیا دنیا کی لذتوں میں سے کیا رہ گیا، تو انہوں نے کہا اخوان و احباب کو خوش کرنا۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کی نوازش عظیم ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، بندوں پر اس کی پردہ پوشی خوبصورت ہے۔ مسلمانوں، ظرافت و مزاح کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اس سے دل کو خوش کیا جاتا ہے اور اس سے اکتاہٹ اور افسردگی سے نجات پانے میں، وحشت کو دور بھگانے میں، غم و اضطراب کو دفع کرنے میں اور دلوں کو جوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ جو نفس چست ہو جاتے ہیں اور سنجیدہ اور نیک کاموں کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور انسان کی طبیعت میں سے ہے کہ وہ اوب جاتا ہے اور دل جب تھک جائیں تو اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سنجیدگی کی حرارت اور تیزی کو توڑنا ضروری ہے، اور وہ بھی ضروری ہے جس سے توازن حاصل ہو تاکہ زندگی رواں دواں رہے اور مقاصد پورے ہوں۔ عرب کہتے ہیں جو مزاح نہ کرے اس میں سنجیدگی نہیں، اور عرب آدمی کی تعریف اپنے اس قول سے کرتے ہیں اس کی خصلت سنجیدگی ہے اور اس میں ظرافت پائی جاتی ہے۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں نیکوکار اور سارے لوگ مسکراہٹ، خندروئی اور استہزاء و مذمت سے دور مزاحیہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپناتے رہے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اپنی ظرافت کے لیے مشہور ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دلوں کو تسکین بخشو، ان کے لیے انوکھی حکمتیں تلاش کرو، اس لیے کہ وہ بھی اسی طرح اگتا جاتے ہیں جیسے بدن اگتا جاتے ہیں۔ ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عقل مند اپنے مزاج سے ارادہ کرتا ہے کہ ہم نشینوں کو مانوس کرے، جن سے مل جل رہا ہے ان سے دوستی کرے، اور جو اکتاہٹ پیدا ہو گئی ہے اور غم لاحق ہو گیا ہے اسے ختم کرے۔ اور کہا گیا ہے جس کے سینے میں درد ہو اس کا پھونکنا ضروری ہے، اور حکمتوں میں سے ہے کہ مزاح کے افراط میں پاگل پن ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے احسان و نوازش سے اپنے بندوں سے دوستی کی، اسی کے لیے حمد ہے اور اسی کا شکر ہے۔ مسلمانوں، اور جب بات ایسی ہے تو جان لینا چاہیے کہ ظرافت و مزاح پسندیدہ برتاؤ ہے، اس سے دل زندگی کی پگڈنڈیوں اور راستوں پر بغیر کسی ایذا اور ضرر کے سرگرم ہوتے ہیں،
اور یہ احباب و اخوان کے دلوں تک پہنچنے کا قریب ترین وسیلہ ہے، اور اس میں بہت سی نفسیاتی، خاندانی، سماجی ويرفع به اور تربیتی پریشانیوں کا حل ہے۔ البعيد. جس طرح اللہ تعالیٰ نے پاک اور پاکیزہ چیزوں، زینت اور خوبصورتی اپنے کو خوبصورت بنانے کو حلال کیا ہے، اسی طرح اس نے مزاح، ظرافت اور تفریح کو حلال کیا ہے۔ مزاح و ظرافت بغیر کسی اذیت کے لطف و شفقت کے طور پر بے تکلفی سے عبارت ہے۔ مزاح سے نفس اچھا ہوتا ہے، روح مانوس ہوتی ہے، دل کو راحت ہوتی ہے، تکلف دور ہوتا ہے، دور والے نزدیک ہوتے ہیں اور وحشت زدہ مانوس ہوتے ہیں۔ مزاح کسی ایسی انوکھی بات سے ہوگی جس میں ملاحت ہو، کسی ایسی نادر چیز سے ہوگی جس میں لطافت ہو، اور ایسی ظرافت سے ہوگی جس میں حلاوت و نمکینی کا امتزاج ہو، جس سے نفس کو خوش کرے اور جو الفاظ اس میں ہوں ان سے دل کو کھینچے، اور جو معنی ہو ان سے خوشی ملے، وہ شادمانی کا باعث ہو اور روشن و تابہ شکل میں شادمانی کو عام کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری طرف اپنے ہاتھ اپنی ضرورتوں کے ساتھ پھیلا رہے ہیں اور تجھ سے آہوزاری کر رہے ہیں کہ ہماری کجی کو درست کر۔ مسلمانوں، مزاح مشروع سنت ہے، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور اس کو باقی رکھا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے صحابہ کرام نے کیا ہے، پھر تابعین نے، ان کے بعد امت کے بہترین اور فضلاء حضرات نے کیا ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزاح و ظرافت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں، اور سیرت نبی اور منہج صحابہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ان کا اتباع کیا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، آپ ہم سے دل لگی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں صرف حق ہی کہتا ہوں۔ اسے احمد نے حسن سند سے روایت کیا ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ مزاح کرنے والے ہوتے تھے جب وہ اہل خانہ کے ساتھ ہوتے تھے۔ اسے ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف نے روایت کیا ہے، اور بہقی نے شعب الایمان میں۔ عبداللہ بن حارث فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تبسم فرماتے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ ومما يروى آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عمیر سے کہا، وہ چھوٹے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے دل لگی کرتے ہوئے کہا، اے ابو عمیر، نغیر یعنی چوزا کا کیا ہوا؟ اور جو روایت کیا گیا ہے اس میں ہے کہ صہیب رضی اللہ عنہ کی ایک آنکھ آشوب کا شکار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہاری آنکھ آئی ہوئی اور تم کھجور کھا رہے ہو۔ انہوں نے کہا، اللہ کے رسول، میں تو دوسری طرف سے چبا رہا ہوں۔ استجاز صهيب ماوردی رحم اللہ اس روایت پر اس طرح تبصرہ کرتے ہیں، صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنے جواب میں مزاح کو اس لیے درست سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں بھی مزاح شامل تھا، اس لیے انہوں نے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق دیا تاکہ غرض بھی پوری ہو اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل سے نزدیک بھی ہوں۔ لغرضه وتقربا من قلبه. اپنے ومن هذه اہل خانہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے طریقے میں سے یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزیرہ لے کر آئیں جسے انہوں نے پکایا تھا۔ خزیرہ کہتے ہیں ایسے گوشت کو جس کی چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنائی گئی ہوں اور اس میں بہت زیادہ پانی انڈیلا گیا ہو، اور جب وہ پک جائے تو اس میں آٹا ڈال دیا جائے۔ كثير عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے سودا سے کہا، تقول عائشة اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور سودا کے بیچ تھے۔ میں نے سودا سے کہا کھاؤ، اس نے کھانے سے منع کر دیا۔ میں نے کہا تمہیں کھانا ہی ہوگا ورنہ میں تمہارے چہرے پر لگا دوں گی۔ بينها عائشہ کہتی ہے کہ پھر میں نے خزیرہ میں اپنا ہاتھ ڈالا اور سودا کے چہرے پر لگا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا فطليت وجهها. عائشہ کے چہرے پر بھی لگاؤ۔ النبي پھر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ وضع النبي صلى الله عليه وسلم يد سودة تبھی قال لها عمر رضی اللہ عنہ گزرے وضحك النبي اور انہوں نے کہا، صلى الله عليه وسلم اے اللہ کے بندے، فقال يا عبد الله يا عبد اے اللہ کے بندے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ عمر رضی اللہ عنہ اندر آ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تم دونوں جاؤ اپنا چہرہ دھول لو۔ لهيبته عائشہ فرماتی ہے کہ تب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ کرنے کی وجہ سے میں بھی عمر کا لحاظ کرتی ہوں۔ اسے ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو غلبہ عطا کیا اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دیا۔ پیارو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد سلف امت کے سب سے جانکار اور سب سے افضل لوگ تھے اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ انہیں ان کے سچے احوال اور پاک رازوں نے ایسے مزاح و ظرافت سے نہیں روکا جو ان کی سنجیدگی، سیرت اور استقامت پر اثر انداز نہ ہو۔ سيرتهم واستقامتهم. يقول ابو بکر بن عبداللہ ابن عبد الله المزني المزنی فرماتے ہیں، محمد صلى الله عليه وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالبطيخ أي تربوز کے چھلکے سے ایک دوسرے کو مارتے تھے، إذا كانت الحقائق اور جب جنگ کی بات ہوتی تو میدان کار ہوتے۔ اسے بخاری نے ادب مفرد میں روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام اپنے اہل خانہ کے ساتھ مزاح کو پسند فرمایا کرتے تھے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوب دل لگی کرتے تھے، اور وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے تھے جس سے مروت کم ہو یا کمال مردگانگی، وقار یا اچھی دینداری کے منافی ہو۔ عبد الله بن عمر
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ اپنے خالہ کے ساتھ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بچے کی مانند رہے، پھر جب یہ تلاش کیا جائے کہ اس کے پاس کیا ہے تو وہ مرد پایا جائے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنے ہم نشینوں سے کہا کرتے اللہ تم پر رحم کرے، کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرو، یعنی ایسی باتیں کرو جو مانوس کرنے والی ہو اور مسرت خیز ہو۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں سے کہتے جب وہ درس سے ابنے لگتے کچھ کھٹی میٹھی باتیں کرو اور ظرافت کی طرف بڑھو، عرب کی تاریخ بیان کرو کہ نفس ایسے ہی اب جاتے ہیں جس طرح بدن تھک جاتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے جب تک کہ روزہ داروں کو عظیم ثواب سے نوازتا رہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے جب تک وہ خوبصورت کپڑوں کو پہننے کی انہیں اجازت دیتا رہے۔ بھائیو، جہاں تک تابعین اور ان کے بعد کے لوگوں کی بات ہو تو یہ امام زہری رحمہ اللہ ہے، جب ان سے حدیث کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے کچھ دل لگی کر لو، حدیث کے ساتھ غیر حدیث کی باتیں بھی کرو تاکہ نفس کھل جائیں۔ اور ابن سیرین رحمہ اللہ ہنستے تھے اور مزاح کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کا لعاب بہنے لگتا تھا، پھر پڑھتے تھے واقعی زندگانی دنیا تو صرف کھیل کود ہے اور عطا ابن صاحب کہتے ہیں سعید بن جبیر ہم سے قصے بیان نہیں کرتے تھے مگر اپنے بات سے ہمیں رلا دیتے تھے اور ہماری مجلس سے نہیں اٹھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے مزاج سے ہمیں ہنسا دیتے تھے۔ اور طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ حدیث فقہ اور زہد تمام اعتبارات سے کبار تابعین میں سے ہیں، ان کی خوبی بیان کرتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ وہ بچوں کے ساتھ بچے ہوتے اور بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے، اور جب خلوت میں ہوتے تو مزاح فرماتے ان تمام کے بعد اللہ تم پر رحم کرے اور تمہاری حفاظت کرے۔ مزاح ایسی خصلت ہے جسے لوگ پسند کرتے ہیں، اس لیے کہ اس سے نفس کو راحت ملتی ہے اور غم ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اسی نے چوپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں، اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں، ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ تب بھی اور جب چرا لینے جاؤ تب بھی، اور تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدھی جان کیے نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یقیناً تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ گوروں کو، خچروں کو، گدھوں کو اس نے پیدا کیا بھی ہے اور وہ ایسی بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جنہیں تمہیں ان کا علم نہیں۔ اللہ مجھے اور اپنی کتاب آپ کو اپنی کتاب کے ہدایت اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچا ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطا سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ بھی مغفرت طلب کریں، بلا شبہ بخشنے والا مہربان اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب تک دونوں عید پیدر پہ ہیں، عید الفطر اور حج اکبر کا دن، اللہ سب سے بڑا ہے جب تک اس روشن دن کا سورج روشن ہو۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی شان بڑی ہے، اس کا ذکر بلند ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا حکم نافذ ہونے والا ہے، اس کا احسان اور اس کی مہربانی دائم ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کی حمد اور اس کا شکر واجب ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ علی اور اعلیٰ ہے، اس نے ہنسایا اور رلایا، موت دی اور زندہ کیا، اور اس کے لیے اچھے نام ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول، ہدایت کے نبی، مخلوقات کو ڈرانے والے، پاکیزہ سیرت، اسیر کر لینے والے اخلاق اور معجزات قویہ کے مالک ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کے آل پر اور آپ کے اصحاب پر، جو اخلاق کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے پاکیزہ، بردباری کے اعتبار سے سب سے وسیع اور رشتہ داروں سے سب سے قریب، اور تابعین پر اور درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد، مسلمانوں، اسلام نے اپنے عادلانہ منہج اور رحیمانہ درست راستے سے مزاح و ظرافت کی طرف نفس کے میلان کے لگام کو اس طرح منضبط کیا ہے جس سے بلند ترین مقاصد حاصل ہوتے ہیں اور ہر طرح کے اونچے نیچے مفاسد ختم ہوتے ہیں۔ یوں اس نے ایسے مزاح و ظرافت کو مشروع کیا ہے جو برائیوں اور عیبوں سے پاک ہو۔ امام نبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممنوع مزاح وہ ہے جس میں افراط ہو، مزاح کرنے والا اس پر ہمیشگی برتے کیونکہ وہ دل کی سختی پیدا کرتا ہے، اللہ کے ذکر اور دین کے اہم ترین مسائل سے غافل کرتا ہے، اور زیادہ تر اس کا انجام ایذا پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ کینہ پیدا کرتا ہے اور ہیبت و وقار کو ختم کرتا ہے۔
ومما نبه إليه امام غزالی رحمہ اللہ نے جن چیزوں سے متنبع کیا ان میں سے ان کا یہ قول ہے، یہ بڑی غلطی ہے کہ مزاح کو پیشہ بنا لیا جائے، کیونکہ سنجیدگی عقل مند مومن کی شان ہے، اور مزاح تو بس ایک گنجائش ہے کہ نفس اپنی ذمہ داریوں اور حقوق کو ادا کرتا رہے۔ عنصريتها ويقول سعید بن عاص اپنے بیٹے کو وصیت میں کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، مزاح میں میانہ روی سے کام لینا، اس لیے کہ اس میں افراط ہو تو اس سے رونق چلی جاتی ہے، بے وقوفوں کو مزاح جرأت مند کر دیتا ہے، اور بالکلیہ اس سے بچنے سے تمہارے دوست اور ہمنشیں تمہیں ناپسند کرنے لگیں گے۔ مزاح کو اسی قدر ہونا چاہیے جس سے بغیر افراط کے انہیں تم سے انس حاصل ہو جائے۔ الأنس بك من غير إفراط. اللہ کے بندو، ومن هنا يا عباد یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ مباح مزاح وہ ہے جو دین کو گالی دینے یا اللہ اور اس کے رسول کا استہزاء کرنے سے، جھوٹ اور غیبت سے، چغل خوری اور دوسروں کا مذاق اڑانے سے خالی ہو، اور اسے عادت نہ بنایا جائے، اور وہ مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے نہ ہو، اور نہ عداوت و دشمنی کو ظاہر کرنے کے لیے ہو، اور نہ فتنوں کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہو جس سے ہیبت چلی جاتی ہے، رشتے ٹوٹتے ہیں، دوستیاں ختم ہوتی ہیں، اور دلوں میں کینے جنم لیتے ہیں۔ أن يراعي المازح اور مزاح کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حالات اور لوگوں کی طبیعتوں اور مزاجوں کی روایت کرے، کیونکہ ہر آدمی کو نہ مزاح پسند آتا ہے اور نہ وہ اسے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح لوگوں کے مقام اور ان کے مرتبہ کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے کمال و عظمت پر ایمان رکھتے ہوئے، اور سب سے بڑا ہے اس کی حکمت و مشیت کو تسلیم کرتے ہوئے، اور اس کے کرم اور جنت کی امید کرتے ہوئے۔ مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے، اور جان لو کہ عید کریمانہ موقع ہے کہ دل صاف ہوں، نفس مصالحت کریں۔ یہ موقع ہے کہ کینہ اور حسد کی گندگیوں کو دھویا جائے، اور عداوت و دشمنی کے اسباب و وسائل کو ختم کیا جائے۔ أسباب العداوة والبغضاء. خوشی داخل کرنا آسان سی چیز ہے۔ آپ اپنے بھائی کو کسی بات یا مسکراہٹ یا ہدیہ اور بخشش میں سے جو میسر ہو اس سے خوش کر سکتے ہیں۔ آپ اس کی دعوت قبول کر کے یا اس کی زیارت کر کے اسے خوش کر سکتے ہیں۔ یہ ان میں سے کہاں ہیں جن کا نصیب کم ہے، جن کے کپڑے زیادہ ہیں اور ثواب کم ہے، بدن ڈھکا ہوا ہے اور دل عاری ہے، جیب بھری ہوئی ہے اور صحیفہ خالی ہے، زمین میں چرچے میں ہیں اور آسمان میں مہجور ہیں، کوئی ذکر نہیں، اللہ کی پناہ۔ اس لیے خوش ہو جاؤ، اپنے ارد گرد لوگوں کو خوش کرو کہ خوشی دل کی بلند ترین نعمت، لذت اور سرور میں سے ہے۔ اپنے رب کی رضا جوئی، گناہوں سے رکنے اور مزید نیک اعمال میں عید کی خوشی تلاش کرو۔ من صالح أعمالكم. بهجة العيد. عید کی خوشی، والدین کی رضا، بھائیوں سے محبت، صلہ رحمی، مسکینوں کو کھانا کھلانے، ننگے کو پہنانے، خوف زدہ کو معمون کرنے، ظلم کو ختم کرنے، یتیم کی کفالت کرنے اور مریض کی مدد کرنے میں ہے۔ اس سے وہ خوش ہوا جس کا دل پاک ہے، نیت سچی ہے، اخلاق اچھا ہے اور بات نرم ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ عید کی مبارک قبول کرو، اپنے رب کی حدوں کو لازم پکڑو، یوں زندگی بھر حرام کاموں سے روکے رہو، اور جان لو کہ رمضان کے بعد احسان کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ بندہ اطاعت، استقامت اور بھلائی کے بعد بھلائی کے منہج پر قائم رہے، اور تمہارے نبی نے تمہیں رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی دعوت دی ہے، تو جس نے یہ روزے رکھے ہوئے اس نے سال بھر روزہ رکھا۔ اللہ ہمارے اور تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے، اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر ہماری مدد کرے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے پیدا کیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہر چیز بغیر سابقہ مثال کے بنائی، زمین و آسمان اور دونوں کے بیچ کی ساری چیزیں، اور جو زمین کے نیچے ہے سب اسی کی ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے رب نے ہمیں کتنے فضل و بھلائی سے نوازا، اللہ سب سے بڑا ہے، اس نے ہم پر کتنی نعمتیں اور برکتوں کی بارش کی ہیں۔ یہ باتیں رہی اور درود بھیجو ہدیہ کی گئی رحمت اور نوازی گئی نعمت تم اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اس کا حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ فأكثروا من الصلاة والسلام على اے اللہ، الحبيب المصطفى. درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے رسول اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی بیویوں اور ذریت پر، اور اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفائے راشدین سے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے، اور بقیہ تمام صحابہ سے، تابعین سے، اور جو تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کریں ان سے، اور انہی کے ساتھ اپنے عفو، کرم اور احسان سے کرم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے ہم سے بھی۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ دے، شرک اور مشرکین کو رسوا کر اور دین کے حدود کی حفاظت فرما، اپنے مومن بندوں کی مدد فرما، سرکشوں، ملحدوں اور بقیہ دین کے تمام
دشمنوں کو رسوا کر، اے اللہ اپنے دین، اپنی کتاب، نبی کی سنت اور نیک بندوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمیں ہمارے وطن میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہماری سربراہی انہیں دے جو تجھ سے ڈریں، تیرا تقوی اپنائیں اور تیری رضا کی پیروی کریں اے رب العالمین۔ اے اللہ حق و توفیق اور درستگی سے ہمارے سربراہوں کی مدد فرما اور انہیں اس بات کی توفیق دے جو تیری مرضی اور مشیت کے مطابق ہو، انہیں بھلائی اور تقوی کی راہ پر چلا، انہیں نیک مشیر سے نواز، ان کے ذریعے اپنے دین کو غلبہ عطا کر، ان کے ذریعے اپنے کلمہ کو بلند کر، انہیں اسلام اور مسلمانوں کے لیے غلبہ کا ذریعہ بنا، حق و ہدایت پر مسلمانوں کے کلمہ کو جمع کر، انہیں اور ان کے ولی عہد، ان کے اخوان اور مددگاران کو حق و ہدایت کی توفیق دے اور ہر اس چیز کی توفیق دے جس میں بندوں اور ملک کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلمانوں کے سربراہوں کو اپنی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا، ہدایت پر ان کے کلمہ کو جمع کر اے رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں شریروں کے شر، فاجروں کے مکر اور لیل و نہار کی مصیبتوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ اس عید کو ہم پر کئی سالوں اور لمبے زمانوں تک پاکیزہ خوشبخت زندگی، دین و امت کے غلبہ، اتحاد، قبول اور مغفرت کے ساتھ لوٹا۔ بلا شبہ تو جواد و کریم ہے۔ اللہ کے بندو، اور تیرا رب پاک ہے جسے وہ بیان کرتے ہیں، اور تمام طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ کثیرہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔